روزانہ کوئی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا مولانا غصہ بہت آتا ہے، غصے کا علاج کیا ہے؟ غصے کے علاج بہت سارے. آپ پوچھیں اگر ماہر نفسیات سے، وہ غصے کا علاج بتاتے ہیں کہ صبح صبح ماہ رمضان ہے، آپ آفس جانے سے پہلے سحری کرنے کے بعد 5 سے 7 منٹ کے لیے گہری سانس لیجیے. سانس لیجیے آپ اپنی ناک سے اور خارج کیجیے اپنے منہ سے. اسے کہتے ہیں گہری سانس. کچھ دیر روک کر پھر اسے نکالنا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کے ذہن میں جو ایک ٹینشن پیدا ہو رہی غصے کی بنیاد وہ کور ہوگی. لیکن روایات کے لحاظ سے غصے کا علاج کیا؟ وہ سارے غصے برے نہیں ہوتے، کچھ غصے اچھے بھی ہوتے ہیں. اگر اچھے والے غصے نہ ہوتے تو پھر یہ کافروں کے حصے بکرے کیسے ہوتے؟ اچھے غصے ہیں تو جہاد ہوا ہے. اچھے غصے نہ ہوں تو نہ جہاد ممکن ہے، نہ حسین کا ماتم ممکن. ورنہ بھلا کون اپنے آپ کو پیٹے گا؟ کون کہے گا مولا حسین کی یاد میں کہ یا حسین؟ تو یہ اچھا غصہ اپنے مقام پر رکھی، اور یہ وضاحت بہت سارے علماء نے کی ہے. لیکن غصے کا علاج قرآن میں کہاں پر ہے؟ غصے کا علاج سورہ مبارکہ انعام کے اندر. آیت کا نشان ہے بہت آسان، یعنی کہ تیرا. اگر تو ہو جائے گا، خدا کہتا ہے میرا، تو آیت ہوگی تیری. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. چھوٹی سی آیت ہے، اور ہمیں اور آپ کو چھوٹی چھوٹی آیتیں اچھی لگتی ہیں جو یاد ہو جائیں. وہ الگ بات ہے، حصے بڑے بڑے اچھے لگتے ہیں. اگر آیتیں چھوٹی چھوٹی اچھی لگتی. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد ہو گئی؟ ہے اس کے لیے لہو ما سکنا، جو رکا ہوا ہے، فی اللیل والنہار، دن اور رات میں جو رکا ہوا ہے سب خدا کے لیے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا بھی ہے، وہی جاننے والا بھی. اس آیت کے کرامتیں اتنی ہیں، اس کو میں غصے کے علاج کی آیت کہوں، آیت دفع غضب کہوں، آیت دفع خشم کہوں، آیت دفع خشم اور غضب کے علاوہ سکون حاصل کرنے کی آیت کہوں. کتنی بار پڑھنی ہے؟ بہت مجرب ہے یہ آیت. اور کمال یہ کہ اس آیت میں فیگر کوئی نہیں ہے، جتنی مرتبہ چاہیں پڑھیں، پڑھتے چلے جائیں. سورہ انعام آیت نمبر 13، آیت نمبر 13. میں سمجھتا ہوں کہ 14 مرتبہ درود پڑھیں اول میں اور 14 مرتبہ پڑھیں آخر میں. جب درود اس سے کور کرے گا 14 کا مل کر، تو یہ 13 کام کی ہو جائے گی. اور کم از کم اس آیت کو 13 مرتبہ پڑھ لیجیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ جب تک فیگر کوئی خود سے نہ بیان کی جائے، سمجھتے لگتا ہے کوئی دوا تو دی ہے مگر یہ لکھا ہی نہیں کھانی کتنی دفعہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس میں علماء نے بیان نہیں کیے، میں اپنی طور سے کہہ رہا کہ 14 مرتبہ درود اول اور 14 مرتبہ آخر کا درود. یہ تو آپ سمجھتے ہیں جتنا پڑھیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے. اور آیت جتنی بار تکرار کریں، کیونکہ نمبر 13 ہے، تو اس سے استفادہ میں نے کیا کہ میں اس کو 13 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ٹھیک، بات واضح ہو گئی؟ اب آئیے اس آیت